بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کرپٹوگرافی کہ کرپٹوگرافی کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم آج یہ ڈسکس کریں گے کہ کرپٹوگرافی کیا چیز ہے، یہ کیوں یوز کی جاتی ہے، اور ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھیں گے۔ دیکھیں، کرپٹوگرافی ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے، تو اس کی ہسٹری جاننے بغیر ہم یہ نہیں جان سکتے کہ یہ کس پرپز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یا اس کا کیا یوزز ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں اس کی ہسٹری جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کرپٹوگرافی کے بارے میں بتانے سے پہلے بتاؤں کہ یہ بیسیکلی ہم کیوں یوز کرتے ہیں، اتنی امپورٹنس کیوں ہے۔ آج کے دور میں بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آج سے 400-500 سال پہلے بھی تقریباً اس کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی۔ تو یہ کیوں اس کی زیادہ امپورٹنس ہے؟ بیسیکلی کرپٹوگرافی کیا چیز ہوتی ہے کہ انفارمیشن جو ہوتی ہے، جو اب اپنی انفارمیشن ہے، آپ اس کو کسی اور جگہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس انفارمیشن کو پہنچانے کے لیے اگر فرض کریں آپ نے کسی امپورٹنٹ انفارمیشن کسی کو پہنچانی ہے تو آپ ایز اٹ از لکھ کے بھیج دیں تو رستے میں اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک بنائی گئی تھی، جس ٹیکنیک کو بیسیکلی ہم کرپٹوگرافی کہتے ہیں، کہ ہم کیا کرتے ہیں، چیز کو انکرپٹ کر دیتے ہیں، ڈیٹا کو انکرپٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جس تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں بس اسی تک پہنچے۔ اب ہم اس کی ذرا ڈیفینیشن پہ آتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، سائنسی لحاظ سے ہم اسے کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو کرپٹوگرافی کی ڈیفینیشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ کرپٹوگرافی ہم کہاں یوز کرتے ہیں؟ جب ہم ڈیٹا کو سیکیور کرنا ہوتا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، جب ہم نے کمیونیکیشن کے دوران اپنے ڈیٹا کو سیکیور اور پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، اس ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں، کرپٹوگرافی کہتے ہیں۔ اب یہ بیسیکلی کیوں استعمال کی جاتی ہے کہ ان آرتھورائزڈ پرسن اور گروپ سے ہم اپنے ڈیٹا کو بچانا چاہتے ہیں۔ مطلب کہ دیکھیں، دو دوست آپس میں کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایگزامپل میں یہ دوستوں والی نہیں دیتا، میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ سمجھ لیں وار ہے، کوئی جنگ ہے، تو جنگ میں کوئی مطلب کہ ملک جو ہے وہ اپنی آرمی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہتا ہے، کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن درمیان میں اگر کوئی وہ انفارمیشن کو ایکسس کر لے تو وہ تو ان کے لیے نقصان ہوگا، وہ تو اس کا ان کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، جس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں کرپٹوگرافی۔ اب بیسیکلی دو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، کرپٹوگرافی بیسیکلی دو ٹرمز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ جو مین اس کی ٹرمز ہیں وہ انکرپشن اور ڈسکرپشن ہے، کہ انکرپشن کیا چیز ہوتی ہے اور ڈسکرپشن کیا چیز ہوتی ہے۔ اب جو ماڈرن آپ کی کرپٹوگرافی ہے وہ اس پہ بیسیکلی بہت سے میتھمیٹیکل تھیوریز، کمپیوٹر الگوریدمز اور بہت سی دوسری چیزیں آ گئی ہیں، تو اب یہ بہت زیادہ جدید ہو گئی ہے۔ اب ہم نے پیچھے دو ٹرمز پڑھی تھی، انکرپشن کیا ہوتی ہے اور ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے انکرپشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ انکرپشن کیا چیز ہوتی ہے۔ کہ اگر آپ نے ایک میسج کو ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ اس میسج کو پہلے ایک ایسے میسج میں کنورٹ کریں گے جو کہ عام ظاہری لحاظ سے پڑھا نہیں جا سکتا۔ تو اس میسج کو یا ڈیٹا کو ایک ایسی فارم میں کنورٹ کرنا جو عام لحاظ سے عام طریقے سے نہ پڑھا جا سکتا ہو، تو اس ٹیکنیک کو ہم انکرپشن کہتے ہیں۔ جب وہ شخص جس کو وہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا تھا اس تک پہنچ جائے اور پہنچنے کے بعد وہ دوبارہ اس کو اوریجنل ڈیٹا میں یا اوریجنل فارم میں کنورٹ کرتا ہے، تو اس پروسیس کو ہم ڈسکرپشن کہتے ہیں۔ انکرپشن اور ڈسکرپشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ٹرم ہے یہ بیسیکلی ڈرائیو کی گئی ہے کہ جریک ورڈ ہے جسے کرپٹوز کہتے ہیں، جس کا میننگ ہے ہڈن۔ تو کرپٹوگرافی کا میننگ بھی کیا ہو گیا؟ ہڈن، میسج کو چھپانا، کسی چیز کو چھپانا۔ اب میں آپ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ڈسکس کروں گا کہ کرپٹوگرافی سب سے پہلے یہ جو ٹیکنیک ہے یہ یوز کہاں ہوئی، کیسے یوز کی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ نا ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ دیکھیں، جو کرپٹوگرافی تھی نا اس کی ایجاد جیسے ہی سمجھ لیں کہ رائٹنگ کی ایجاد ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی کرپٹوگرافی کی ایجاد ہوگی۔ جیسے ہی الفابیٹس یا باقی چیزوں کی یا لکھنا، جیسے ہی اس دنیا میں لکھنے کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے ویسے ہی آپ کی کرپٹوگرافی بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے انسانیت نے بڑھنا سٹارٹ ہوا تو انسانیت نے کیا کیا، انسانیت گروپس میں تقسیم ہونا چاہیے، قبیلوں میں ڈیوائڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی، انہوں نے کنگڈمز بنانا سٹارٹ کر دیے۔ تو جب انسانیت گروپس، کنگڈمز، اس کے بعد اپنے قبیلوں میں تقسیم ہوئے تو اس کے ساتھ ہی کچھ نئی چیزیں، کچھ نئی ٹرمز ہمارے سامنے آئیں، جس میں ہم پاور بیٹل بھی کہتے ہیں، پالیٹکس کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تب آئی جب پالیٹکس سٹارٹ ہوئی۔ اور جب دیکھیں، جب لوگ آپس میں قبیلوں کی شکل میں ڈیوائڈ ہو گئے، آپس میں
انہوں نے کنگڈمز بنا سٹارٹ ہو گئے، تب انہوں نے ایک ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم اپنے ہم خیالوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایسا کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں جو بالکل سیکیور ہو، جو جس انفارمیشن کو ہم جہاں تک پہنچانا چاہے وہ بالکل اسی طریقے سے پہنچ جائے، تو تب جو ٹرم ایک ایجاد ہوئی، وہ ٹرم ایجاد ہوئی تھی کرپٹوگرافی۔ تو اس دنیا میں جو سب سے پہلے، جس کا ہمارے پاس پروف بھی ہے اور جو ہمارے پاس ثبوت بھی ہے کہ سب سے پہلے جو کرپٹوگرافی کی ٹیکنیکس استعمال کی تھی وہ رومن اور ایجپشن کی جو سویلائزیشن تھی، انہوں نے سب سے پہلے کیا ایجاد کی تھی؟ یہ کرپٹوگرافی کی ٹیکنیک ایجاد کی تھی۔ آپ نے اہرام مصر دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر بہت زیادہ دیواروں کے اوپر بہت زیادہ سمبلز یوز کیے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں یوز کی گئی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں بیسیکلی کس کے لیے یوز کی گئی تھی؟ وہ ایک خاص قسم کا میسیج کنوے کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور وہ میسیج صرف وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جس کو اس کے بارے میں پتا ہو۔ تو اس طرح جو ہمارے پاس سب سے پہلا پروف ہے کہ کرپٹوگرافی ٹیکنیک کدھر یوز کی گئی تھی، وہ ہمارے پاس 2 سویلائزیشنز ہیں، ان میں یہ یوز کی گئی، اور جو کہ بیسیکلی 4000 سال پہلے مطلب کہ یوز کی گئی تھی۔ 4000 سال پہلے سے یہ ٹیکنیک یوز ہوتی آ رہی ہے، اور اب اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پہلے تو جو 4000 سال پہلے یا 4000 سال کے بعد جو عرصہ تھا، اس میں جو کرپٹوگرافی یوز کی جاتی تھی نا، وہ لیٹرز کی شکل میں نہیں تھی، وہ ورڈز کی شکل میں نہیں تھی، وہ پکچرز کی شکل میں تھی کہ کوئی ایسا پکچرز بنا دیا جائے، کچھ ایسا سمبلز بنا دیا جائے، ایسی چیزیں بنا دی جائے جس سے خاص میسیج کنوے ہو رہا ہو۔ لیکن 500-600 عیسوی جو مطلب کہ 500-600 سال پہلے پھر اس میں امپروومنٹ آئی، تو اس میں لیٹرز کا استعمال ہونا سٹارٹ ہو گیا، اس میں لیٹرز یوز ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک چیز ہوئی کہ پہلے اس کے امیجز یوز کی جاتی تھی، پھر اس کے بعد اس میں امپروومنٹ ہوئی تو لیٹر یوز کرنا سٹارٹ ہو گئے۔ لیکن آج کل کے دور میں لیٹرز کو بھی، الفابیٹس جو ہوتے ہیں، الفابیٹس کو بھی یوز کم کیا جاتا ہے۔ ہم ایک سم سیکرٹ رولز استعمال کرتے ہیں، اور عام الفاظ میں اگر میں رولز کو کہوں تو وہ رول کی کہلاتا ہے کہ ان کرپٹوگرافی کے اندر جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی کی ہوتی ہے۔ اب کی کیا چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں، آپ نے کچھ انفارمیشن لکھی ہے، اس انفارمیشن کو آپ نے انکرپٹ کر دیا ہے، تو اب انکرپٹ کر کے آپ نے اس کو آگے بیچ دیا ہے۔ اب جس شخص نے اس کو ریسیو کیا ہے اس کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیپ، کوئی نہ کوئی ٹیکنیک کی تو ضرورت پڑے گی، تو اس کو جو ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے وہ بیسیکلی کی ہوتی ہے، اور وہ کی کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو ڈیکرپٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو رومنز کا جو سب سے پہلا میتھڈ تھا، جو سب سے پہلی وہ انہوں نے اس ٹیکنیک کو جس طریقے سے یوز کیا تھا، میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح یوز کیا تھا۔ وہ بہت آسان سمپل سی ٹیکنیک استعمال کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لیٹرز کو شفٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے۔ مطلب کہ لکھیں، میں ایک بات بتاتا ہوں کہ فرض کریں لکھا ہوا ہے اے، اگر اے لکھا ہوا ہے، آپ ورڈ لکھا ہوا ہے اے پی، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اے کی جگہ بی لکھ دینا ہے، پی کی جگہ اس کے آگے والا ورڈ لکھ دینا ہے۔ تو انہوں نے کی ڈیفائن کر دینی ہے +1، کہ جو لیٹرز ہیں وہ +1 ہوئے ہیں۔ آپ نے جو لیٹر ہم نے انکرپٹ میسج کیا ہوا ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں یہ +1 کی ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کی ہوگی۔ تو وہ یہ ٹیکنیک یوز کرتے تھے۔ جیسے کہ اس ایگزامپل میں دیکھیں، اوریجنل میسج لکھا ہوا ہے، اس میں پہلے فرسٹ لیٹر تھا وہ اے تھا، اب انہوں نے ٹیکنیک یوز کی تو اب انہوں نے کیا کر دیا؟ 2 لیٹر شفٹ کرنا سٹارٹ کر دیے۔ اب اس کی جو کی بن گئی وہ 2 بن گئی۔ اب جب 2 لیٹر شفٹ کیے تو اے کی جگہ سی آ گیا، ٹی کی جگہ وی آ گیا، ٹی کی جگہ وی، اے کی جگہ سی۔ تو جیسے انہوں نے سارے میسج کے 2 لیٹرز کو شفٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تو ہمارے پاس دیکھیں ایک سیکرٹ میسج آ گیا۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو لکھا ہوا میسج ہے وہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اوریجنل میسج، لیکن جو آپ کا سیکرٹ میسج ہے اس کو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب تک آپ کے پاس کی نہ ہو۔ تو یہ جو فرسٹ ٹیکنیک تھی جو رومنز نے یوز کی تھی انکرپشن اور ڈسکرپشن، اور اس کو ہم کہتے ہیں کرپٹوگرافی کے لیے۔ اس کے بعد جو اگلی ٹیکنیک ہے وہ اسٹیگینوگرافی ہے۔ کہ اسٹیگینوگرافی کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو کرپٹوگرافی ٹیکنیک تھی اس ٹیکنیک کے اندر ہم ایک میسج لیتے تھے، اس کو ہم انکرپٹ کرتے تھے، پھر ڈیکرپٹ کرتے تھے، اس میں کی یوز ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ کرپٹوگرافی کی ٹیکنیک سے کچھ کیا ہو دیکھے تو اس کے مائنڈ میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈیٹا ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ لیکن یہ جو ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک کے اندر وہ یہ سارا کام ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسی چیز استعمال کرتے ہیں، ایسا پروسیس استعمال کرتے ہیں جس سے ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی انفارمیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔
जैसे कि इसकी एग्जांपल है, आसानी से कह सकते हैं इनविजिबल वाटर मार्क। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। अब ये देखें, ये इसकी डायग्राम है, ये बहुत मशहूर पेंटिंग है। आप पजल गेम्स खेलें, कोई भी खेलें तो इसकी आती है, क्योंकि इसके अंदर एक खास मैसेज है जिसको पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जिसको इसके बारे में ट्रेनिंग हो या इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। अब देखें ये पेंटिंग है, इसके अंदर उन्होंने सिगरेट वाटरमार्क यूज किए हुए हैं। इसके अंदर उन्होंने हिल्स का शो किया हुआ है, एक लड़की को शो किया हुआ है, उसके बाद पीछे एक उन्होंने बैकग्राउंड शो किया है। अब आम इंसान जब इस चीज को देखेगा तो वो तो कहेगा ये एक पेंटिंग है, ये ऐसे, इसमें क्या होगा। लेकिन जो उनका असल मैसेज है वो तो पहुंच जाएगा ना, कि किस जगह पे माउंटेन है, उधर कोई एक लड़की है, उसके बाद उधर ये उसकी इतनी फासला है, उसका इतना ये सब कुछ है। तो उसको जो इन्फॉर्मेशन वो कन्वे करना चाहते थे वो उस तक डिलीवर हो चुकी होगी। उसके बाद हमने देखा है इनक्रिप्शन क्या चीज होती है। तो बेसिकली इनक्रिप्शन आपकी वो हमने पहले भी पढ़ के आए हैं कि जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन कहते हैं। और जो हैकर्स होते हैं, जब आप किसी एल्गोरिदम को या किसी डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो हैकर उस चीज को भी नहीं पढ़ सकते। तो ये हैकिंग से बचने के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अब इसकी एग्जाम्पल नहीं, इसका आप वर्किंग देख लें कि इनक्रिप्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले इनक्रिप्शन होती है तो प्लेन टेक्स्ट कौन सा होता है, जो आपका ओरिजिनल डाटा होता है, जो आपने ओरिजिनल डाटा होता है वो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है। उसके साथ आप उसमें एक की ऐड करते हैं, की ऐड करने के बाद आप उसको सीक्रेट जो होती है, क्या कहते हैं, मैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारा काम एक एल्गोरिदम को फॉलो करते होता है। और ये जब आप उस पर एक की और एक एल्गोरिदम लगा देते हैं तो आपके पास जो टेक्स्ट आता है उसे कहते हैं साइफर टेक्स्ट कहते हैं। साइफर टेक्स्ट वो वाला टेक्स्ट होता है जो इनक्रिप्शन के बाद हमें मिलता है, जो कि रीडेबल नहीं होता विदाउट की के। उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि जो डाटा आपने इनक्रिप्ट किया होता है, जो कि इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको दोबारा अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक को हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास क्या होता है, हम पहले पढ़ के आए कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है वो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, और जो साइफर टेक्स्ट होता है वो वाला टेक्स्ट होता है जिसको हमने इनक्रिप्ट किया होता है। तो हम सबसे पहले अपना वो साइफर टेक्स्ट लेते हैं, उसके ऊपर की लगाते हैं। की लगाने के बाद एल्गोरिदम एक चलता है, और एल्गोरिदम कह सकते हैं बेसिकली एक प्रोसेस चलता है, क्योंकि आपने पूरे डाटा को कन्वर्ट करना होता है ना। तो कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट आ जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।